من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل سخت تکریم و تعظیم عمودان ملت اور قوم و ملت کے مہکتے پھولوں، آج کی یہ محفل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے معنون ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک نہ صرف مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری باعث رحمت، باعث خیر و برکت ہے۔ ہاں، نبی علیہ السلام کی بعثت خاص مومنین کے لیے ہے، جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے احسان بے بدل کیا اہل ایمان پر جب ان میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی، یہ اہل ایمان کے لیے ہے، اس لیے کہ اس سے استفادہ اہل ایمان اٹھاتے ہیں، لیکن نبی کی ولادت یہ سب کے لیے عام ہے۔ نبی کے آنے سے ظلمت ختم ہوتی ہے، نبی کے آنے سے عذاب الہی تھم جاتا ہے، نبی کے آنے سے اہل زمین پر قہر الہی نہیں برستا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ نبی کا آنا نہ صرف اہل ایمان کے لیے بلکہ سارے جہان کے لیے باعث رحمت ہے۔ نبی علیہ السلام قول تحقیق کے مطابق 9 ربیع الاول، قول جمہور کے مطابق 12 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی سوموار پیر کے دن صبح صادق آپ علیہ السلام اس دنیا میں جلوگر ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب آئے نہیں تھے، آپ کے آنے سے پہلے رب العالمین آپ کے آنے کا سامان کرتے ہیں۔ انبیاء کی زبانوں پر آپ کے تذکرے ہیں، رسولوں کی زبانوں پر آپ کے تذکرے ہیں، پیغمبروں کی زبانوں پر آپ کے چرچے ہیں۔ حالانکہ دستور دنیا یہ ہے، کوئی آتا ہے تو اس کا ذکر ہوتا ہے، لیکن نبی آئے نہیں تھے، ذکر پہلے ہو رہا تھا۔ نبی آئے نہیں تھے، چرچے پہلے ہو رہے تھے۔ آدم علیہ السلام کی دعاؤں میں حضور کا ذکر ہے، شیس علیہ السلام کی تقریروں میں حضور علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت نوح کی تبلیغ میں نبی کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کی تورات میں نبی کا ذکر ہے، حضرت داؤد کی زبور میں نبی کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کی انجیل میں نبی کا ذکر ہے۔ ارے کیوں نہ ہوتا؟ انبیاء کو نبوتیں ملی نبی کے صدقے، پیغمبروں کو پیغمبریاں ملی نبی کے صدقے، رسولوں کو رسالتیں ملی نبی کے صدقے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے عالم ارواح میں انبیاء کو، رسولوں کو،
پیغمبروں کو جمع کر کے ان سے یہ عہد لیا تھا، یہ میثاق لیا تھا کہ دیکھو میں تمہیں نبوتیں عطا کروں گا، میں تمہیں رسالتیں عطا کروں گا، میں تمہیں پیغمبریاں عطا کروں گا، لیکن جب ایک خاص رسول آ جائے گا تم نے اپنی نبوتیں چھوڑ دینی ہیں، اپنی رسالتیں چھوڑ دینی ہیں، اپنی پیغمبریاں چھوڑ دینی ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس پر ایمان لے آنا اور اس کے ساتھ اس کے مشن کی تبلیغ اور پرچار پہ لگ جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، اگر وہ نہ ہوتا کائنات میں اور کوئی بھی نہ ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہے۔ حضور علیہ السلام آئے نہیں تھے، آپ کے آنے سے پہلے آپ کے چرچے ہو رہے تھے، آپ کے آنے سے پہلے آپ کی آمد کی بشارتیں دی جا رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، میں آیا ہوں لیکن میرے بعد ایک نبی آئے گا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر حضرت آمینہ کے بطن میں جب آئے، حضرت آمینہ فرماتی ہیں میرا لخت جگر میری کوکھ میں آیا، کائنات بدل گئی۔ میں پہلے بھی مکہ کے گلیوں سے گزرتی تھی، میں پہلے بھی چٹانوں کے پاس سے گزرتی تھی، میں پہلے بھی کنویں پہ پانی بھرنے جاتی تھی، مجھے گلیوں سے گزرتے ہوئے نوکیلے پتھر زخمی کر دیتے تھے، میں چٹانوں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی تھی، مجھے وحشت آتی تھی، میں کنویں میں پانی بھرنے جاتی تھی تو پانی کا ڈول بڑی مشقت کے بعد کھینچتی تھی، لیکن جب میرا لخت جگر، میرا نور نظر، میرے دل کی دھڑکن میری کوکھ میں آئی، میرے لیے کائنات بدل گئی۔ میں انہی گلیوں میں چلتی ہوں، وہ نوکیلے پتھر میرے پاؤں کے تلے روئی کی طرح نرم و ملائم ہو گئے۔ میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں، وہ جھک جھک کر کے مجھے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میں کنویں پہ جاتی ہوں، پانی خود ہی منڈیر پہ آ جاتا ہے۔ محلے کی عورتیں کہتی ہیں کنویں پہ پانی لینے تب جایا کرو جب آمینہ جائے، اس لیے کہ جب آمینہ کنویں پہ جاتی ہے تو اس پر خاص رحمت ہے رب کی، پانی خود ہی اوپر آ جاتا ہے۔ پھر کوئی پیدا ہوتا ہے، عجب کیفیت ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام بڑی نرالی شان سے آئے ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں میرا نور نظر آیا، آپ علیہ السلام کی آمد کے ساتھ پورا علاقہ پر فضا ہو گیا، پورا علاقہ معطر ہو گیا، خوشبو سے مہکنے لگا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، روتے ہوئے دنیا میں آتے ہیں، لیکن میرا نور نظر آیا، مسکراتے ہوئے آیا۔ بچے دنیا میں آتے ہیں، جسم پر غلاظت ہوتی ہے، میرا بچہ آیا، صاف شفاف جسم کے ساتھ آیا۔ حضور آئے، آپ کے بال بنے ہوئے تھے، بیٹھ جاؤ یار بیٹھ جاؤ۔ حضور آئے، آپ کے بال بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے دنیا میں جلوگر ہوتے ہی سب سے پہلے اپنے سر سجدے میں رکھ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کا پیغام دیتے ہوئے گویا زبان حال سے کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نبی علیہ السلام انوکھی شان کے ساتھ آئے۔ وقت نہیں ہے، مجھے احساس ہے اپنے بچوں کا، نبی علیہ السلام کی شان نرالی ہے۔ یہاں زبانیں تھک جاتی ہیں، سماعتیں تھک جاتی ہیں، قلم تھک جاتے ہیں، لیکن جو ذکر خیر رب نے بلند کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر وہ ختم نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات میں نبی علیہ السلام کی آمد کی مناسبت سے کہنا چاہوں گا، حضور آئے تھے کس لیے؟ تاکہ محبتوں کو فروغ دیں۔ حضور آئے تھے کس لیے؟ تاکہ نفرتوں کو مٹائے۔ حضور آئے تھے کس لیے؟ تاکہ امت کو ایک کریں۔ آپ علیہ السلام نے یہ پیغام دیا ہے المؤمن کجسد واحد، کہ مومن
ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ اگر میرے جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے میرا پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ ذرا تصور کرے کسی دوسرے مسلمان کو، مومن کو تکلیف پہنچے تو وہ تکلیف مجھے محسوس کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تکلیف محسوس کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کرنی چاہیے نا۔ آج مسلمانوں پر کہاں ظلم ہو رہا ہے؟ انبیاء کی سرزمین پر مسلمانوں پر کہاں ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں؟ قبلہ اول پر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کہاں ہو رہی ہے؟ فلسطین میں ان کو ان کی جگہوں سے بے دخل کیا، ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا۔ فلسطین کے مسلمانوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو خون میں نہلایا گیا، ان کے نوجوانوں کی جوانیاں چھینی گئی، بوڑھے بچوں جوانوں کو بالکل بھی ان پر ترس نہیں کھایا گیا، رحم نہیں کیا گیا۔ آج ضرورت ہے امت مسلمہ کو ایک ہونے کی، ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ ہم اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جہاں تک ممکن ہو سکا دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ مالی تعاون کی ضرورت ہوگی، مالی تعاون کریں گے، اور ہم افواج پاکستان، افواج المسلمین سے بھی گزارش کرنا چاہیں گے کہ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستانی مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، ان کی ترجمانی کرتے ہوئے میدان عمل میں اترے، وگرنہ وہ وقت دور نہیں کہ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں۔ ابھی تو ایسی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ والسلام۔